ہفتہ وحدت بھی ہے اور بڑا عظیم ہفتہ ہے. ہمیں ابھی سے آمادگی کرنی چاہیے, تیاری کرنی چاہیے. وحدت مسلمین کے لیے جتنی خدمات ہم انجام دے سکتے ہیں ہمیں پورے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے. آپ ہمارا ساتھ دیجئے انشاءاللہ. اسی موضوع کے اور اسی عنوان کے تحت آج ایک عظیم شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور ان سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بشیر صاحب. بالکل بجا فرمایا آپ نے کفایت صاحب کہ آج ہم نے ناظرین کی خواہشات کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کو یہاں پہ مدعو کیا ہے جی, جنہوں نے عالم اسلام میں خاص کر اسلامی ممالک خاص کر بر صغیر میں بے شک بالکل اسلامی وحدت کے حوالے سے کافی خدمات رہی ہیں. بے شک انشاءاللہ ناظرین بھی ان سے آشنا ہوں گے. ناظرین آپ کو پھر سے اپنے پروگرام میں خیر مقدم عرض کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ کہ جو آپ ہمارا پروگرام مسلسل دیکھ رہے ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. تو ساتھ دیجیے ہمارا. یہاں پہ ہم آپ کی ملاقات جیسے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک عظیم شخصیت سے کروائیں گے. جی ہاں, جن کا نام نامی ہے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب قبلہ, سرزمین پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور علمی اور اجتماعی سیاسی خدمات میں ان کا اپنا ایک نام ہے. تو آئیے ہمارا ساتھ دیجیے, یہاں پہ ان سے ملاقات کرتے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز. کفایت صاحب اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں تو. ناظرین کرام, میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ عظیم شخصیت جو آج ہماری مہمان ہوئی ہے اور جنہوں نے ہمیں میزبانی کا شرف بخشا ہے, بڑی عظیم شخصیت ہے. ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم قائد بھی ہیں. انشاءاللہ ہم ان سے استفادہ کریں گے. لیکن ہر روز کی طرح آپ سے گزارش یہی ہے کہ پروگرام میں آپ بھی شرکت کیجیے. آپ ہمیں کال کیجیے, آپ ہمیں ای میل کیجیے, SMS کیجیے. اگر آپ ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں, ہمارے مہمان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا اور آپ کے مشورے پر عمل بھی ہوگا. تو جناب راجہ ناصر عباس جعفری صاحب قبلہ سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجیے. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ ہماری طرف سے بھی سلام قبول کیجیے. السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ. آپ یہاں آپ نے ہمارے اس اسٹوڈیو کو مزین فرمایا, ہماری دعوت قبول فرما کے بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کی خدمت بھی ہم جی بالکل. ناظرین سے یہ بھی کہا جائے کہ آج دو سعادتیں ہمیں ملی ہیں. اور ایک ہمارے اور اہم جوان مہمان جناب نثار علی فیضی صاحب بھی جو کافی فعال ہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ انہی سے ہم مزید ان کے بارے میں سنیں گے. تو ان سے بھی ہم ملاقات کریں گے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ ہماری طرف سے سلام قبول کیجیے. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہیں آپ حضرات کے کہ رمضان کے مہینے میں اور اس گرمی میں آپ حضرات نے زحمت فرمائی اور ہمیں یہ سعادت بخشی. آپ کا بھی شکریہ, آپ کے سامعین کو بھی اور ناظرین کو بھی جو اقصا نقاط عالم میں موجود ہیں انہیں بھی ہماری طرف سے السلام علیکم. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور جو باقی ماندہ ایام رہ گئے ہیں ان کی برکتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. جی اگر آپ سلسلہ شروع کریں تو. جی بالکل حضور. سب سے پہلے تو یہی جو آپ سے ملاقات ہوئی ہے ہمارے لیے واقعہ یہ بڑی ایک اہم فرصت ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے گفتگو شروع کی جائے. اگر آپ اجازت دیں تو اس سے پہلے کہ ہم مولانا جعفری صاحب سے کچھ پوچھیں, میں نثار صاحب سے کچھ پوچھنا چاہوں گا اگر اجازت ہے آپ کی. قبلہ ہم چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی واقف ہو ہمارے ناظرین اور آپ کی خدمات جو خاص کر مجلس وحدت مسلمین جن کے قائد مولانا راجہ ناصر عباس جعفری صاحب ہیں, ہم اس کے بارے میں کچھ آپ سے جاننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس چینل کا نہایت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا کہ جب اس ارض مقدس پہ جسے کم کہتے ہیں یہاں پہ آنے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی تو اس پروگرام کے توسط سے ہم انشاءاللہ آپ کے سامعین تک بھی اپنے آنے کے مقاصد اور بالخصوص پاکستان کے اندر اس وقت جو بیداری کی جو تحریک اس وقت چل رہی ہے اس حوالے سے بھی کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. میرا نام نثار علی فیضی ہے جی اور مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی شعبہ فلاح و بہبود کی اس وقت ذمہ داری ہے ماشاءاللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ 2010 میں ایک بڑا عظیم سانحہ انہی ایام میں کہ جب رمضان کے ایام اس وقت وہاں پر موجود تھے تو وہاں پیش آیا اور وہاں پہ سیلاب کے ایک عظیم مصیبت سے وہ قوم گزری جی. اور اس بڑے واقعے کے بعد مجلس وحدت مسلمین جو اس وقت شہید قائد کی برسی کے اس بڑے پروگرام کو منعقد کر رہی تھی اور آج کل بھی شہید قائد کی برسی کے ایام ہیں. جی جی ظاہر ہے ان کی جو ہے یعنی ان کا ذکر خیر. تو انہی ایام میں وہاں پہ جب یہ ایک بڑا مسئلہ ملت پاکستان کو درپیش ہوا جی اور اس کے بعد مجلس وحدت مسلمین کی طرف سے خدا نے ہمیں توفیق بخشی جی. کہ ہم نے ملت پاکستان کی خدمت کے لیے اپنی خدمات اور اس سرزمین پر اس عظیم سانحے کے بعد ایک خاطر خواہ ایک تحریک چلانے کی ہمیں توفیق خدا تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی. اور مجلس وحدت مسلمین کے اس شعبے نے الحمدللہ اس وقت تک تقریباً
40 کروڑ پاکستانی جو مالیت ہے اس تک کی امداد جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں اور پاکستان کے باغیور اور اس ساری مشکل کی طرف متوجہ افراد کی تعاون کے ذریعے سے الحمدللہ ہم نے مکمل کیا. یہ ہماری ایک کاوش تھی اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج تک بھی انہی جگہوں پر ان متاثرہ علاقوں میں مستضعفین اور پابرہنہ افراد کی خدمت کے لیے یہ شعبہ جو مجلس وحدت المسلمین کا فلاح و بہبود کا شعبہ ہے، یہ اس وقت علامہ راجہ ناصر باز جعفری صاحب کی قیادت اور ان کی بصیرت کے ساتھ الحمدللہ اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں مشغول ہے. ماشاءاللہ. خدا بند عالم ہمارے قائدین کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے. واقعی انشاءاللہ. بے شک بہت ہی اچھے نکات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا جناب نثار صاحب. تو پھر ہم علامہ کی طرف چلتے ہیں. قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے بھی ایک اگرچہ حضور کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا، البتہ اس وقت تو پوری دنیا میں اس کی جو شعائیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو اگلا سوال. جی بسم اللہ. تو قبلہ میں یہاں سے چونکہ جہاں تک ہم نے سنا ہے اور آپ کی علمی خدمات اور سیاسی اور اجتماعی حوالے سے خاص کر بیداری کی جو لہر پاکستان میں دوڑی ہے اور بیداری اسلامی کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں وہاں پہ جس کی طرف جناب نثار صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ یعنی کیوں کس حد تک اس کی اہمیت ہے آج کل کے معاشرے میں، خاص کر اسلامی معاشرے میں، پاکستان کو نظر میں رکھتے ہوئے. اور دوسرے جو اگر آپ اجازت دیں تو اس کی اہمیت پہ آنے سے پہلے ہم جو ہے پورا وہی کہ خود حضور کی کیا خدمات ہیں اس سلسلے میں ان سے پہلے آشنائی حاصل کرتے ہیں. کوئی بات. تو حضور یہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم یہاں کم میں تھے تو سوچتے تھے اس وقت کہ پاکستان میں جا کر ہمیں کون کون سے کاموں کو اولویت کے ساتھ انجام دینا چاہیے اور ہماری ترجیحات میں شامل ہونے چاہیے. تو اس میں سے ایک اہم کام جو ہمارے دوستوں کے ذہن میں تھا کہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق ایسے علمی مراکز کا قیام جو آج کی ضرورتوں کو پورا کرے اور آج کے تقاضوں کے لیے جواب گو ہوں. تو اس سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے جب پاکستان سے ہم ایران سے علمی حکم سے پاکستان منتقل ہوئے تو وہاں پر اسلام آباد میں ایک علمی مرکز کی بنیاد رکھی، جس میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مدرسے کی اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی اور کالج کی ایجوکیشن بھی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. اور اس وقت 60 سے زیادہ لڑکے ایم فل پی ایچ ڈی اور مختلف مراحل میں موجود ہیں جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں میٹرک آتے تھے 3 سال میں وہ انٹرمیڈیٹ بھی کرتے ہیں اور دینی تعلیم کا پہلا مرحلہ طے کرتے ہیں، پھر یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، مارننگ یونیورسٹی ہوتے ہیں، ایوننگ مدرسہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 4 سال کا گریجویشن ہوتا ہے اور پھر ایم فل پی ایچ ڈی. بھی ہمارے تقریباً 10 کے قریب لڑکے ڈمسکس یونیورسٹی سے ایم فل کر رہے تھے عربی لٹریچر میں. اور یہ آج کل وہاں کچھ حالات خراب کی وجہ سے ظاہر ہے تمام گزشتہ چند سال سے وہاں تھے اور تھیسز لکھ رہے تھے اپنے سارے کے. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے اس پروگرام کا ڈبل اسپیشلائزیشن سسٹم، یعنی ایک اسٹوڈنٹ دینی تعلیم میں اجتہاد تک پڑھے اور ساتھ ساتھ ایک شعبے میں اکیڈمک ایجوکیشن میں ڈاکٹریٹ یا پوسٹ ڈاکٹریٹ کرے، یعنی عالم دین ہو، پولیٹیکل سائنس کے اندر ڈاکٹریٹ یا پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہو، آئی آر میں، سوشیالوجی میں، لا میں ایجوکیشنسٹ ہو، ہسٹورین ہو، اس طرح سے اکانومسٹ ہو مثلا. تو اس سوچ کے تحت اس علمی مرکز کی بنیاد رکھی گئی. گزشتہ 12 سال سے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مدارس جو ہیں نا ہمارے دوستوں نے جو ہماری سوچ کے تھے انہوں نے بنائے. فیصل آباد کے قریب چنیوٹ میں بنا مدرسہ، رجوع سعادات میں، کراچی میں بنے اور الحمدللہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے. جی ماشاءاللہ بہت اچھی خدمت ہے. تو پھر اس اگلے سوال کی طرف جی بالکل بیداری کے حوالے سے اہمیت اور اس سے جڑا ہوا ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا تھا، چونکہ ظاہر ہے ہم آپ ہی سے استفادہ کریں گے. اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں پرآشوب مسائل تمام مسلمانوں میں کوئی بھی سکون کی اگرچہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے، پاکستان کو کیوں کہیں مسلمانوں کے لیے تو یہ، لیکن پھر بھی آپس میں جو ایک مملکت خدا داد اور مملکت اسلامی ہے اس میں تو اس طرح کے مسائل کوئی بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو رہا ہے. تو یعنی آپ کی نظر میں کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یا بیداری کے حوالے سے جیسے کہا تھا، یعنی کیا حل اس کا کیا ہے، کیسے اس کو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے جی، اور پاکستان کے تمام مسلمان مکاتب فکر اینٹی امریکہ اور اینٹی اسرائیل ہیں.
وہاں کے بریلوی مسلمان اینٹی امریکہ اینٹی اسرائیل ہیں، وہاں کے اہل حدیث ہیں، وہاں کے دیوبندی ہیں، وہاں کے اہل تشیع ہیں، یہ سب اینٹی امریکہ ہیں، اینٹی اسرائیل ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیلیوں نے کوشش کی کہ اس اینٹی امریکہ جو طاقت ہے اس کو آپس میں الجھا دیا جائے، اور امریکہ کے خلاف اس اتنے بڑے عظیم ملک کے اندر جو ایٹمی طاقت بھی ہے، اور وہاں کے مسلمان دین سے بہت محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں دین کے ساتھ، اور مسلمانوں کو دنیا میں کہیں بھی کوئی مشکل اور مسئلہ پیش آئے تو وہ مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں درد پیدا ہوتا ہے، ان کا غم اور دکھ محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہوں، چاہے وہ ابھی برما اور میانمار کے مسلمان ہوں، چاہے وہ عراق کے، ایران کے، افغانستان کے، کشمیر کے، جہاں بھی مسلمانوں پر مشکل پیش ہے وہ ان کو دکھ درد محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی عظیم طاقت تھی مسلمانوں کی جو اینٹی امریکہ اور اینٹی اسرائیل تھی، اس کو آپس میں الجھانے کی کوشش کی گئی ہے عالمی استقبالی جو قوتیں ہیں انہوں نے، اور تاکہ یہ آپس میں الجھ جائیں اور ہمارا اصلی دشمن جو امریکہ اور اسرائیل ہے وہ محفوظ رہ جائے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے داخلی اختلافات اور جھگڑوں کا فائدہ پاکستان کی دشمن قوتوں کو ملتا ہے، ہم عالمی استقبال امریکہ اور اسرائیل کو ملتا ہے، اور پاکستان جو ایک عظیم اسلامی ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، وہ جہان اسلام کے اندر جہان اسلام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک عظیم نقش پلے کر سکتا ہے، اس سے اسے محروم کر دیا جائے، اسے کمزور کر دیا جائے، اتنا کمزور رکھا جائے کہ اس خطے کے اندر جو ساؤتھ ایشیا اور ایشیا کے اندر جو امریکہ کے اہداف ہیں اور عالمی قوتوں کے اہداف ہیں ان کو ایزیلی اچیو کیا جا سکے، اور پاکستان ان کی مرضی کے مطابق چلے، ان کے مقابلے میں سٹینڈ نہ لے سکے، اکنامیکلی کرائسس کا شکار ہو جائے۔ جب ایک ملک کے اندر امن نہ ہو، نہ امنی نہ ہو، حتماً وہاں پر جو ہے اقتصادی صورتحال خراب ہو جاتی ہے، روزگار نہیں رہتا، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور ایک ملک کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، سوشل پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں، ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے داخلی، جب تو نفرتیں، تفریق، تقسیم۔ لہذا اس وقت ضرورت ہے پاکستان میں ان حالات سے نکلنے کے لیے کہ جو امریکہ کی اینٹی جو فورسز اور قوتیں ہیں یہ اکٹھی ہو جائیں، تفریقے کے مقابلے میں وحدت کی طرف آئیں، نفرتوں کے مقابلے میں محبت کی طرف آئیں، بیداری ہمارے یہاں جو ہے، اور اس کے لیے علماء کا وہ لوگ جن کا عوام کے اندر اثر ہے ان کا نقش اور رول اور اہمیت، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم بیدار ہوں۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، عالمی استقبال کی شکست کا زمانہ ہے۔ بے شک عالمی استقبال معاصر گزشتہ 20-25 سالوں کے اندر اس نے جو 4 جنگیں شروع کی، چاروں میں شکست کھا چکا ہے۔ ایران عراق جنگ کے اندر جو عالمی استقبال نے شروع کی تھی اس نے شکست کھائی، افغانستان میں وہ شکست کھا رہا ہے، پھر عراق میں جب خود آیا شکست کھا رہا ہے، اس نے 2 جنگیں جو شروع کی لبنان کے اندر وہاں شکست کھائی، غزہ میں شکست کھائی، اور ابھی جو سیریا میں جنگ ہو رہی ہے اس میں بھی وہ شکست کھائے گا۔ عالمی استقبال کی شکست کا زمانہ ہے۔ لہذا پاکستان کے مسلمانوں کو اور پاکستان کے بااثر طبقات کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں عالمی استقبال شکست کھا رہے ہیں، لہذا ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، اکٹھے ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں وہاں کھڑا ہونا چاہیے جو عالمی استقبال کے مقابلے میں جب اور محاذ ہے، اس جگہ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ عالمی استقبال کے ساتھ اور اس کو مزید باقی رہنے کا موقع مل سکے۔ لہذا ہمیں اس کے مقابلے میں ٹھہرنا چاہیے۔ تو اس محاذ کا کریڈٹ آپ کس کو دے سکتے ہیں؟ یقیناً اس محاذ کا کریڈٹ اس شخصیت کو جاتا ہے جو انقلاب لے کے آئی، یعنی امام راحل قدس سرہ، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ یہ انقلاب مجھے بنا پھر مقاومت انقلاب کے بعد عالمی استقبال کے مقابلے میں 8 سال جنگ کی مقاومت، پوری دنیا مل کر اس انقلاب کو گرانے کے لیے آئی، لیکن یہاں کے لوگوں نے امام خمینی کی حکیمانہ اور بابصیرت اور شجاعانہ قیادت نے لوگوں کو منظم رکھا، اکٹھے رکھا اور عالمی استقبال کو شکست دی، اور اس کے بعد پھر امام کے بعد امام کے جانشین بنے رہبر انقلاب، اس زمانے کے ولی فقی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الخامنئی حفظہ اللہ، پھر ان کی گزشتہ 22 سالوں سے 23 سالوں سے بابصیرت قیادت، اور امام خمینی کے خط پر چلے اور مستضعفین کو مایوس نہیں کیا، مستکبرین کی سازشوں کو، چالوں کو سمجھا، انہیں ناکام کرتے رہے، اور جب یہ مقاومت، یہ 30 سالہ مقاومت کے اثرات ہیں، اس کے نتیجے میں لبنان میں مقاومت پیدا ہوئی،
فلسطین میں مقابل پیدا ہوئی. وہ اسرائیل جو نیل اور فرات تک اپنی سرحدیں لے جانے کی باتیں کرتا تھا وہ اپنے اندر دیواریں کھڑی کرنا شروع ہو گیا, اور ریزسٹنس اور مقاومت نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. 2006 کی جنگ میں جو لبنان کے ساتھ لڑی, حزب اللہ کے ساتھ لڑی اسرائیل نے, پھر 2008 کی جنگ میں غزہ میں جو 22 روزہ جنگ تھی. تو اس تمام بیداری کا جو مرکز و سرچشمہ ہے وہ انقلاب اسلامی ایران ہے, امام خمینی قدس سروں کی ذات ہے, اور پھر ان کے بعد ان کے جو جانشین اور ہمارے رہبر ہیں ان کا اس خط کے اوپر ثابت قدمی سے چلنا, بصیرت کے ساتھ چلنا, حکمت اور شجاعت کے ساتھ چلنا, صبر کے ساتھ باقی رہنا. اور اس سے اقوام عالم کو حوصلہ ملا, مستضعفوں کو حوصلہ ملا کہ عالمی استقبال قابل شکست ہے, شکست دی جا سکتی ہے, بالخصوص جو اسرائیل کو شکست ہوئی لبنان میں اور فلسطین کے اندر. تو حوصلہ ملا, ہمت ملی کہ جب یہ ملت اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے مقدرات کی مالک بن سکتی ہے اور 30 سال عالمی قوتوں کا مقابلہ کرتی ہے, تو انہیں بھی حوصلہ ملا ایک نمونہ عمل کے طور پر کہ ہم بھی اس راستے پر چلیں, ہم بھی اپنے مقدرات کے مالک ہو سکتے ہیں. لہذا اور ان کو یہ بھی پتا چلا کہ نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر تحریکیں لمبا عرصہ نہیں چل سکتی. نیشنلزم زیادہ عرصہ لوگوں کو میدان میں باقی نہیں رکھ سکتا, اسلام ہے جو باقی رکھ سکتا ہے 30-32 سال کا عرصہ, یہ والا انقلاب کے بعد اور پہلے کی موومنٹ کا عرصہ جو ہے. لہذا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بیداری اسلامی بیداری ہے. اس کے نعرے اللہ اکبر کے نعرے ہیں, یہ اینٹی امریکہ ہے, یہ عوامی ہے, اینٹی اسرائیل ہے. اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلا ہے, آگے بڑھ رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور رہبر انقلاب کی حکیمانہ جو راہبری اس وقت ہے, جو اس بیداری اسلامی کی جو موومنٹ ہے اس کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن دے رہے ہیں, اس کے راستے میں جو چیلنجز ہیں اور جو مشکلات اور موانع ان کی طرف متوجہ کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ زمانہ اسلامی بیداری کا زمانہ ہے, اسلامی قوتوں کے کامیابی کا زمانہ ہے. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا اور عالمی استقبال کو شکست ہوگی اور اسلامی جو ملتیں اور امت مسلمہ جو ہے اپنے مقدرات کی مالک بنے گی. جی, یہاں اس سے یہ جو حضور نے فرمایا, یعنی ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے قائدین ہیں ان کے لیے سب سے پہلے تو بصیرت بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل, وہ سمجھیں کہ ہمارے اس زمانے میں مشکلات کیا ہیں, ان کو پہچانیں اور پھر عوام کی رہنمائی کریں کہ کس طریقے سے ان چیزوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. بڑے اہم مطالب تھے. جی شکریہ آپ کا جناب. اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پہ نثار صاحب سے بھی بس اس سلسلے میں اگر نثار صاحب اگر کچھ آپ بیان فرمانا چاہیں گے. میں یہ عرض کروں گا کہ جن حالات کا خاص آپ نے تذکرہ کیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت عالم اسلام کی بیداری کی جو ایک لہر ہے, اس لہر میں جہاں اس وقت پولرائزیشن کے جو فیکٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اس کے اندر خود جوانوں کا ایک بھرپور کردار ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اس کردار میں جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں کہ اس عالم اسلام کی بیداری کی اس حرارت سے سرزمین پاکستان بھی جو ہے وہ بھی ہمیں مزین نظر آ رہی ہے. اور وہاں پہ گزشتہ چند سالوں میں بالخصوص اور پوری دہائی کو اگر ہم دیکھیں بالعموم, اس میں ہمیں جو بڑے بڑے اجتماعات نظر آتے ہیں اور ان اجتماعات میں جوانوں کی بھرپور شرکت اور ان کی پوری ذمہ داری کے ساتھ, حالات سے مکمل آگاہی کے ساتھ, اپنے اس کردار کو ادا کرنے کی تڑپ کے ساتھ جس انداز سے وہ علماء کے ساتھ اکٹھے ہیں اور جس انداز سے وہ اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اب اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. سرزمین پاکستان پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں اپنی اس تحرک میں, اس حرکت میں جو ہمیں کامیابی کے جو اثار نظر آ رہے ہیں, اس کے اندر یہ پہلو بہت اہم ہے کہ جوان جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آگے ہیں. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ جو بھی بڑے بڑے پروگرام ہوئے ہیں جس میں بالخصوص شہید قائد کی ایک عظیم الشان برسی, آپ نے یقیناً اس کی تفصیلات آپ نے حاصل کی ہوں گی, اور یہ پروگرام پوری دنیا پر دیکھا گیا. اور اس پروگرام کو منعقد کرنے میں بھی جس قسم کی مشکلات وہاں پر درپیش تھیں, اور اس میں بالخصوص میں ذکر کروں گا کہ جس گرمی کی شدت میں اس پروگرام کو ہم نے وہاں منعقد کیا, لاہور میں قرآن و سنت کانفرنس کے نام سے مینار پاکستان کے اس بڑے میدان میں ملت تشیع نے اپنی اس عظیم الشان شرکت کے ذریعے سے, بھرپور قوت کے اظہار کے ذریعے سے اس عالم اسلام کی بیداری کی اس لہر کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کیا, اور انشاءاللہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ملت تشیع پاکستان اپنی اس عظیم ذمہ داری کے لیے اب متحد ہے, منظم ہے. شکریہ آپ کا. نثار صاحب آپ کی بات روکتے ہوئے معذرت خواہ ہیں, ہم یہاں پہ ایک کالر ہے ٹیلی فون کر رہے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہوگا, اگر آپ اجازت دیں. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا, آپ ہی ناظرین میں سے کسی نے ایک کال کیا ہے, دیکھتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہے. السلام علیکم.
हेलो जी, हाँ, राबता मुनक़ता हो चुका है, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो किफ़ायत साहब भी चूंकि कोई कॉलर सवाल कर रहे थे लेकिन राबता बाहर नहीं पाए, अगर आपकी नज़र में और कोई सवाल है? हाँ, तो सवाल एक चीज़ यहाँ पे बहुत अहम है, चूंकि हम ये जो हफ्ता है, जैसे हमने आगाज़ कलाम में भी ये गुफ्तगू रही है, बहुत ही, यानी रोज़े कुद्स के हवाले से ये हफ्ता अब रोज़े कुद्स है आने वाला, तो इसके हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रोज़े कुद्स ने इस वहदत के हवाले से मसलन क्या किरदार अदा किया, या हमारे वज़ाइफ क्या हैं, या रोज़े कुद्स से हम और किस तरीके से इस्तेफादा कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको देखिए कि यौमुल कुद्स, इसका ऐलान इमाम उम्मत रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने किया जी। ये फ़लस्तीनी मज़लूमों की हिमायत में जी और क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए जो मूवमेंट शुरू हुई थी, जी जो अरबी नेशनलिज्म की बुनियाद पर उसको उस्तवार किया गया था और वो फिर कमज़ोर हो गई, और अरबी नेशनलिज्म की बुनियाद पर ये मूवमेंट न फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक दिलवा सकी, न इसराइल का मुकाबला कर सकी, न बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए कोई अमली तौर पर दुश्मन के लिए कोई ख़तरा पैदा कर सकी। लिहाजा इमाम उम्मत ने इस मूवमेंट को इस्लामी रंग दिया, खुदाई रंग दिया, ऐलान किया कि माह रमज़ान के अंदर आखिरी जो जुम्मा होगा हमारा, जब इंसान एक तहज़ीब नफ्स और सैर सलूक के मरहल से गुजरता है, तो आखिरी जुम्मे को हम यौमुल कुद्स के तौर पर मनाएंगे जी। और इसको अरबी नेशनलिज्म से निकाल कर एक बैनुल अक़वामी इसको क्या उसे कहते हैं कि शनाख्त दी, और इसको उम्मत मुसलमान की वहदत का एक जरिया भी करार दिया, बेशक, बल्कि मजलूमों और मुस्तज़फ़ों की वहदत का एक प्लेटफॉर्म बना दिया बड़े अगर तनाजुर में हम इसको देखें तो। लिहाजा इमाम की हकीमाना निगाह ने, जो दुश्मन की साजिशों से वाकिफ थे, जो दुश्मन की कमजोरियों से भी वाकिफ थे, उसकी चालों से भी वाकिफ थे, वो जानते थे कि हमारा दुश्मन जो है वो मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा करके ही अपने मकासद को हासिल करना चाहता है डिवाइड एंड रूल के तहत। फिर हमारी जो मूवमेंट्स हैं उनको उस डायरेक्शन में डालकर जो मंजिल तक पहुंचाने वाली नहीं है उसमें डालकर अपने आप को कामयाब कराना चाहता है। लिहाजा अरब नेशनलिज्म की बुनियाद पर बैतुल क़िबला अव्वल की आज़ादी और फ़लस्तीनी मज़लूमों की हमायत, ये किसी मंजिल तक पहुंचने वाली नहीं थी। फिर तफरका मुसलमानों के दरमियान पैदा करके, उम्मत के दरमियान तफरका पैदा करके वो कामयाब होना चाहता था। यौमुल कुद्स को इमाम ने जब ऐलान किया, इमाम उम्मत ने, तो इसने बैतुल मुक़द्दस के मसले को बैनुल अक़वामी हैसियत दी, इंज़वा से निकाला, इस्लामी बनाया, और फ़लस्तीन के मज़लूमों को हौसला मिला। वो जो अरब हुक्मरानों की खियानत की वजह से उनकी आरज़ुएं वो दम तोड़ रही थी, मायूसी फैल रही थी, उनको नया हौसला मिला और एक नई मुकावमत की तहरीक इसके नतीजे में वजूद में आई। उस मुकावमत की तहरीक के पीछे पूरी दुनिया इस्लाम के जो है ना वो हिमायत शामिल थी यौमुल कुद्स की वजह से। यौमुल कुद्स का प्लेटफॉर्म हर मुल्क के अंदर मुसलमानों के दरमियान जो तफरका है उसको मिटाने के लिए बेहतरीन फोरम है कि हम इकट्ठे हो जाएं और हम मिलकर अपनी इबादत को भी हासिल करें और फिलिस्तीन के मजलूमों की सपोर्ट भी करें इंशाअल्लाह। अगर आप इजाजत दें तो यहाँ पे राब्ता दोबारा बहाल हो चुका है, देखते हैं कि हमारे कॉलर का सवाल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, क्या हाल है जनाब? जी बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से, कौन? जी मैं रहमत बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फरमाइए और कैसे हालात है? ये जो आप ये टीवी प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा जी, और मैं आपसे शुक्रगुजार हूँ। और मैं हमारे पिछले का रहने वाले बर्मा का, और आप लोगों ने जो किया ये हम लोगों का जो यादगारी की है आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं आपसे। और ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा हमें। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जी ये बर्मा से फरमाएं। जी बर्मा से बिल्कुल, ये भी एक अलमिया है आजकल। जी वहाँ मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है और अक़वाम आलम हम देखते हैं कि कितनी बेदर्दी से वहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा था, बच्चों को, ख़वातीन को मारा जा रहा है, ज़बह किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, घरों को लूटा जा रहा है। कहाँ है? और आलमी जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं वो खामोश और चुप बैठे रहे और एक मरमूज किस्म की खामोशी, मुजरिमाना खामोशी ने इख्तियार कर रखी। मीडिया भी वो हक अदा नहीं कर पा रही है। BBC ने चीजों को हाईलाइट किया, ना CNN ने हाईलाइट किया। वो जो सीरिया में देखे झूठी खबरें नशर करते हैं, ना अल जजीरा, ना अल अरबिया, ना CNN, ना BBC, यहां से पता चलता है कि एक खास ऐनक से ये इंसानों को देखते हैं। बिल्कुल
یہ مظلوموں کو نہیں دیکھتے بالکل. ان جو جنہیں بے دردی سے بچوں کو مارا گیا انہیں نہیں دیکھتے. یہ اپنی خاص اینک سے دیکھتے ہیں جہاں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, وہاں یہ جھوٹ کو سچ کا لبادہ بنا کے نشر کرتے ہیں. ابھی جو شام میں یہ کر رہے ہیں, بالکل شام میں دہشت گردوں کو, قاتلوں کو یہ مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں. اور جو سیریا کی عوام مقتول ہے, مظلوم ہے, ان کو یہ ظالم بنا کے پیش کرتے ہیں اور وہاں جھوٹی خبریں نشر کرتے ہیں تو کہ اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں. اور میرے خیال میں اور سیریا سے ہم آئے پھر بحرین کی طرف. جی ہاں, اب بحرین کو دیکھیں, بحرین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے, وہاں کے مسائل کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. تو یہ ہے کہ عالمی جو اس وقت میڈیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو عالمی قوتوں اور استقبالی قوتوں کے کنٹرول میں ہے, شکنجے میں ہے, یہ رسوا ہو رہا ہے. واقعا برما کے مسئلے نے رسوا کیا ہے اسے, بحرین کے مسئلے نے رسوا کیا ہے, اور دنیا کے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے اس طرح کے چینل سے جو جھوٹ بولتے ہیں اور حقائق لوگوں تک نہیں پہنچاتے. شکریہ جناب علامہ راجہ ناصر صاحب. آپ کا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, یعنی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے. بہرحال ایک نقص جو تھا, یعنی پچھلے 2 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں اسلامی بیداری کی جو لہر دوڑی ہے خاص کر عرب ممالک میں, جس کی شروعات مثلا ٹیونس سے ہوئی تھی, اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی ممالک میں یہ شروعات یعنی جاری ہے. اپنی اس تحریک کا جو آغاز ہوا وہ اپنے مسلسل جاری ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ پورے یورپ میں بھی یہ تحریک چلی تھی اور چل رہی ہے انشاءاللہ. ایک چیز کا ہمیں یہاں پہ فقدان نظر آ رہا ہے, وہ ہے رہبری. کس طرح سے ہم یہ قیادت جو ہمیں اسلامی ممالک اور اسلامی تحریکوں کو آگے بڑھانے کے لیے جو قیادت ہمیں چاہیے واقعی معنوں میں, اس قیادت کو ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں دوبارہ؟ میرے خیال میں یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہم ایران کی اسلامی تحریک کو دیکھتے ہیں تو یہاں ایک رابر واضح سامنے موجود تھے, لوگ ان کے ساتھ چل رہے تھے, اور انقلاب آیا اور پھر انقلابی تبدیلیاں آئیں. ان عربی ممالک میں جہاں پر ایک بیداری کی تحریک جوانوں نے شروع کی, وہاں پر ایک مرکزی لیڈرشپ کا ایک بظاہر فقدان نظر آتا تھا. میرے خیال میں یہ اس موومنٹ کا آغاز ہے, یہ بھی رکی نہیں ہے. اور رہبر انقلاب جس طرح سے اس بیداری کی, اسلامی بیداری کی تحریک کو رہنمائی کر رہے ہیں, جوانوں کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں, انٹلیکچوئلز کے ساتھ, علماء کے ساتھ, شخصیات کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہے, پھر اس بیداری کی, اسلامی بیداری کی تحریک کے راستے میں جو چیلنجز اور رکاوٹیں ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں. میرے خیال میں کسی حد تک وہ خلا پر ہو رہا ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی آغاز ہے اسلامی بیداری کی تحریک کا. آج آپ دیکھتے ہیں کہ محمد مرسی نے اپنے وزیر دفاع کو معزول کیا ہے, جو فوجی جنرل تھا اور فوج کا کنٹرول تھا وہاں پر, آسان نہیں تھا یہ چیزیں. ٹیونس کے اندر بھی تبدیلیاں آئی ہیں, یہ سلسلہ چل رہا ہے. ابھی ہم یہ کہیں کہ اپنی منزل تک پہنچ گیا, نہیں, یہ اس کا نیچرل طبی سفر جاری رہے گا جب تک اپنی حقیقی منزل تک نہیں پہنچے گا. وہ 3 ہیں. یہ موومنٹ اینٹی امریکہ ہے اور اینٹی اسرائیل ہے, یعنی عالمی استکبار کے نفوذ کو ختم کر کے رہے گی یہ موومنٹ. یہ عوامی ہے, اس کا حسن یہ ہے کہ عوام اٹھے ہوئے ہیں, اور یہ اسلامی ہے, اللہ اکبر کے نعروں سے اٹھی چلی یہ موومنٹ. تو یہ جب تک غربی فرہنگ کے آثار کو ختم نہ کر لے, امریکہ اور اسرائیل کے نفوذ کو ختم نہ کر لے, اس وقت تک یہ موومنٹ رکنے والی نہیں ہے. اگرچہ امریکن, اسرائیل اور یورپین کوشش کریں گے کہ اس موومنٹ کو ڈائیورٹ کر لیں, اس کی سپیڈ کو کم کر دیں, اس کے راستے میں مختلف رکاوٹیں اور مشکلات کھڑی کریں, انٹرنل اختلافات پیدا کریں, لیکن وہ نہیں روک سکیں گے اس کو. یہ اس علاقے کے لوگوں نے بتلایا اور یہ باشعور ہیں, اور بڑی حکمت کے ساتھ یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے انشاءاللہ, اور یہ اپنی مدد تک پہنچ کے رہے گا. بہت بہت شکریہ جناب علامہ ناصر صاحب آپ کا, اور جناب نثار صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو اپنے مفید اور دلچسپ معلومات سے فیضیاب فرمائے. کفایت صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اختتام کو پہنچا. میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا اپنے ناظرین سے کہ ناظرین, یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا مہمان خدا پروگرام میں اپنے خاص مہمانوں کو لانے کا, آپ ضرور لکھیں کہ یہ پروگرام آپ کو کیسے لگے اور ان کو مزید بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. آپ ضرور ای میل کیجئے تاکہ آپ کے ای میل ہمیں ملے اور ہم ان کے اوپر عمل کر کے پروگرام کو بہتر سے بہتر بنائیں. اور ناظرین آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے آخر تک ہمارا ساتھ دیا. اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.